الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ آج کی تراویح میں قرآن شریف کا جو حصہ تلاوت کیا گیا، ابتدا میں غزوہ بدر کا منظر اور پس منظر ذکر کیا گیا۔ یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو زبردست کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے اثرات بھی بہت بہتر اور اچھے ہوئے، لیکن مشرکین مکہ غزوہ بدر کے بعد ایسا لگا کہ جیسے کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے ہیں اور ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے۔ غزوہ بدر معمولی غزوہ نہیں تھا، ہر ایک اعتبار سے۔ اب ہم نے سیرت رسول کو اس انداز سے پڑھنا چھوڑ دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 313، جس میں اکثریت نہتے لوگوں کی ہے، یعنی ان کے پاس لڑنے کا سامان نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، تیر کمان نہیں ہے، برچھی، خنجر، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے یوں ہی۔ اور کتنے بہتر انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت فرمائی، اور 313 کی مدد سے وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے خرجوا من دیارہم بطرا وریا، کہ جو اپنے گھروں سے بڑے گھمنڈ اور غرور میں نکلے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ساتھ میں ناچنے گانے والی عورتوں کو بھی لائے تھے، اور بڑا حصہ شراب کا تھا ان کے ساتھ۔ اور ان میں سے اکثر لوگوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر ان کی کھوپڑیوں میں شراب نہیں پئیں گے، تب تک ہمیں چین نہیں آئے گا۔ اور جنگ جیتنے کے بعد وہیں پر کئی دن تک جشن چلے گا، اسی لیے عورتوں کو لائے اور شراب لائے، شرابیں پیے جائیں گی اور ناچنے والی عورتیں ناچیں گی اور گانے والے گائیں گے۔ کتنا یقین تھا ان کو اپنی طاقت پر، کیونکہ تعداد زیادہ تھی، مسلمان غریب تھے، پھر اپنے وطن سے بھگائے گئے تھے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، یہاں تک کہ رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھے۔ انصار نے ان پر رحم کھا کر رسول اکرم نے جب ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کرایا، مہاجرین اور انصار کے درمیان، تو بہت سے انصار نے اگر 2 گھر ان کے پاس ہیں تو 1 گھر اپنے انصاری بھائی کو دے دیا۔ اگر کسی کے پاس 2 باغ ہیں، کھیتی باڑی کا یہی سادن تھا اس زمانے میں، مدینے میں کوئی گیہوں اور چاول تو ہوتا نہیں تھا، کھجور ہوتی تھی، تو 2 باغ کھجور کے ہیں تو 1 باغ اپنے بھائی انصاری کو دے دیا، اپنے بھائی مہاجر کو دے دیا۔ ایسے ایسے ایثار و قربانی کے پیکر نظر آئے، نقشے نظر آئے، کہ آج تک دنیا حیران ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر جادو کر دیا تھا یا کیا کر دیا تھا؟ ان کے دل بدل دیے تھے۔ وہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنے سگے بھائی کے مقابلے میں زیادہ سمجھنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ تفسیروں میں اسی مواخات کا جب تذکرہ کیا گیا ہے، قرآن شریف میں اس کی تفسیر میں لکھا کہ انصار کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ اللہ رب العزت ہمارے مہاجر بھائیوں کو ہمارے میراث میں شریک کر دے گا، اس حد تک۔ اور یہ اس انداز سے رہ رہے تھے کہ کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک جان دو قالب۔ ایسے میں اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک بہت بڑا قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے تجارت کر کے، اور اس تجارتی قافلے میں جن لوگوں نے اپنا مال لگایا ہے انہوں نے یہ منت مانی ہے کہ ہم اپنی کمائی کا 5%، 10%، 15% مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لگائیں گے۔ اب دیکھ رہے ہیں نا، شاید آج کل آپ کو یہ باتیں زیادہ سمجھ میں آئیں کہ آپ کے آس پاس میں بھی بہت ساری قومیں اسی طرح کی پلاننگ کر رہی ہیں، پیسے لگا رہی ہیں، اپنے جوانوں کو تیار کر رہی ہیں، ہتھیار خرید رہی ہیں، نفرتوں بھرے بیانات ہو رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ وہ اپنی خواتین کو ٹریننگ دے رہے ہیں قتل و خوریزی کی، مارنے کی، قتل کرنے کی، تلوار چلانے کی، پسٹل چلانے کی، لاٹھی چلانے کی۔ اور ہم تو خواب خرگوش میں ہیں، نہ اللہ سے بنا کے رکھی ہے نہ دنیا میں بنا کر رکھی ہے، تو ہوگا کیا ہمارا کیا ہوگا؟ اگر حالات نے پلٹا کھایا اور اس طرح کی آزمائش میں اللہ رب العزت نے ہمیں مبتلا کیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ٹریننگ دیتے تھے، اور وہ لوگ جو بالکل اناڑی تھے ان کو بھی لے جا کے دکھاتے تھے، گھوڑ سواری سیکھو، تیر اندازی سیکھو، تلوار چلانا سیکھو۔ یہ اس زمانے کے وہ لوگ تھے جن کو ستایا گیا تھا، مارا گیا تھا، پیٹا گیا تھا، ان کے مال چھین لیے گئے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بیوی اور بچے چھین لیے گئے تھے، اور ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو غلام تھے، جن کو آج کل ہمارے یہاں ہندوستان میں دلت کہا جاتا ہے، شودر کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ انسانیت کا معاملہ نہیں کرتے تھے عرب کے لوگ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سہارا دیا، ہمتیں دیں، حوصلے دیے، ان کی جرأتیں بڑھائیں، اور ان کو ایمانی قوت سے اتنا بھرپور کر دیا کہ انہی لوگوں کے ساتھ جب خبر ملی کہ قافلہ آ رہا ہے اور یہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا، اس میں جو پیسہ آ رہا ہے تو یہ کس کے خلاف استعمال ہوگا؟ ہمارے خلاف۔
5% سے 15% تک منافع منت مانی گئی ہے ہمارے خلاف، ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہ تو نادانی کی بات تھی کہ ہم دیکھتے رہیں کھڑے، ہم جیسے نہیں تھے وہ مسلمان، ہم جیسے نہیں تھے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آج آیتیں پڑھی گئی یہ کہ مسلمانوں تم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، مال کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، بچوں اور خواتین کی عزت کو بچانے کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جو بھی تم کر سکتے ہو تم بھی کرو۔ یہ قرآن تمہارا تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں، دیکھا جائے گا بھئی ایسا ایسا ہو رہا ہے، دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھو گے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ تمہارے گھروں میں تو سبزی کاٹنے کی صحیح طریقے سے چھری نہیں ہے، تمہارے گھروں میں سبزی کاٹنے کی چھری نہیں ہے، اور ادھر لمبی لمبی تلواریں لے رہے ہیں تمہارے خلاف، اور تم بیٹھے ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بزدلوں کی طرح، کائروں کی طرح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق نہیں دیا تھا، قرآن نے یہ سبق نہیں دیا۔ قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارا دشمن اگر تمہیں فنا کرنا چاہتا ہے تو تم کیوں بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے؟ تم بھی تیاری کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، جو لوگ موجود تھے اس وقت، ان سے کہا کہ ایسی ایسی خبر آئی ہے اور چلو چلتے ہیں، اس قافلے کو مکہ نہیں پہنچنے دینا ہے۔ تو کس ارادے سے چلے تھے؟ قافلے کو بیچ میں روکنا ہے اور اس کا مال اس سے چھیننا ہے تاکہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ اب جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ نہتے صحابہ کرام تھے، 313 کی تعداد، اور ان میں ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ سامان بھی نہیں۔ تو لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، جنگ مقصود ہی نہیں تھی، چونکہ حالات دونوں طرف سے کشیدہ تھے۔ ابو سفیان بھی بہت بڑے بہادر، ذکی، فہیم، سمجھدار اور جنگی پیش بندی سے بہت آگاہ آدمی تھے، اور انہی کی قیادت میں یہ قافلہ آ رہا تھا شام سے۔ تو جب وہ چلتے تھے تو اپنے آگے آگے 2-3 جاسوسوں کا وفد بھیجتے تھے، جاؤ دیکھو راستہ ٹھیک ہے، ہم اس رفتار سے چلیں گے اور اتنے وقت چل کر اتنے وقت فلاں جگہ پہنچیں گے۔ ساری پلاننگ رہتی تھی۔ تو ابو سفیان کو اس کے جاسوسوں نے بتلایا کہ مسلمان مدینہ سے نکل چکے ہیں اور تمہارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس کے تو طوطے حیران ہو گئے، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو یہ کوئی ہم جنگ کرنے تو جا نہیں رہے ہیں، نہ جنگ کر کے آ رہے ہیں، یہ تو تجارت کے لیے گئے تھے۔ تو اس زمانے میں تلوار وغیرہ رکھنا یہ ایک فیشن کے طور پر تھا، تو یہ ساری چیزیں تو تھیں ان کے ساتھ، لیکن قافلے کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی۔ تو کیا کیا؟ خبر ملتے ہی اس نے راستہ بدل دیا، راستہ بدل دیا۔ رسول اکرم گئے ہیں اس کا قافلہ روکنے کے لیے،
اور وہ ساحل سمندر اپنا راستہ بدل کر ساحل سمندر ہو کر مکہ کی طرف چل پڑا، اور آپ گئے تو آپ بدر کی طرف، جو اصل راستہ تھا شام سے مکہ جانے کا، آپ اس طرف گئے ہیں۔ اب ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ نبی کے معنی ہی غیب داں ہوتے ہیں، غیب جاننے والا۔ تو آپ ذرا دیکھو، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو ابو سفیان کیا چپر کے نکل جاتا ہے؟ ابو سفیان راستہ بدلتا اور رسول اکرم کو پتہ نہ چلتا۔ بہرحال جب آپ پہنچے ہیں صبح کو وہاں تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو قافلے کا کہیں دور دور پتہ نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ بھی جاسوسوں کا استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے آ کے بتلایا کہ اللہ کے رسول وہ تو ساحل سمندر ہوتا ہوا مکے کی طرف چلا گیا، اور اس نے وہیں سے خبر بھیج دی مکہ کہ اگر تم کو اپنا قافلہ، اپنی تجارت، اپنا مال بچانا ہے تو آؤ اور ہماری حفاظت کرو، نہیں تو یہ سب لٹ جائے گا، مدینے والے لوٹ لیں گے۔ تو وہاں سے یہ لوگ واقعی مارنے کاٹنے کے لیے کہ اچھا یہ جرأت ان کی، ایسا انہوں نے سوچا ہے، یہ ارادے ہیں ان کے، تو اب تو انہیں کسی قیمت پر زندہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، یہ سوچ کر نکلے ہیں مکے سے۔ تو وہ تو مارنے کاٹنے ہی کے لیے آئے تھے، اسی لیے ان کو غرور تھا، اور ان کا بڑا نام تھا مکے والوں کا، بہادری میں، شجاعت میں، تیر اندازی میں، گھڑ سواری میں۔ بہرحال ابو سفیان تو نکل گئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مڈ بھیڑ کس سے ہو گئی؟ مکے سے آئے ہوئے ان جنگ کے لیے آنے والے اس قافلے سے۔ قرآن شریف نے اس کا بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ عدوۃ الدنیا عدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، تم کہاں تھے، مشرکین کہاں تھے، اور وہ قافلہ کہاں تھا ابو سفیان کا، سب اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں، ایسا کسی اور جنگ کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں نقشہ نہیں کھینچا۔ اور ایک اور بات بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے، اگر تم لوگ آپس میں جنگ کرنے کے لیے کوئی تاریخ طے کرتے لاختلفتم فی المیعاد، تو اول تو تاریخ رکھنے ہی میں بڑا اختلاف کرتے، پھر اس تاریخ پر تم پہنچتے نہیں، کوئی نہ کوئی فریق پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ تو اللہ رب العزت کا کام تھا، اس نے تمہیں ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا آمنے سامنے کہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ مسلمان بھی نہیں بھاگ سکتے ہیں کہ اس سے بڑی بزدلی کی بات نہیں ہو سکتی ہے، اور کافر بھی نہیں بھاگ سکتے ہیں کہ ہم اتنے نامی گرامی ہو کر مسلمانوں کے جو نہتے تھے ان کے مقابلے میں بھاگ گئے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لا کر ان کو بھڑایا۔ ایک اور بات ذکر فرمائی قرآن شریف میں، یہی کیا اللہ رب العزت نے مشرکین کی نظروں میں مسلمانوں کو پہلی بار بہت مختصر دکھایا، تو ان کے حوصلے اور بڑھ گئے، ارے یہ تو ذرا سے ہیں، ان کو تو اب لو، ارے یہ تو 2 گھنٹے کے نہیں ہوں گے، ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے۔ اور مسلمانوں کی نظروں میں پہلے مشرکین مکہ کو دکھایا کہ یہ تھوڑے سے ہیں، تاکہ ان کے بھی حوصلے بڑھ جائیں، جنگ کے لیے یہ بھی تیار ہو جائیں۔ ان کو بھی دکھایا کہ تھوڑے ہیں، اور ان کو بھی دکھایا تھوڑے ہیں، تاکہ دونوں آدمی، ارے مسلمانوں نے بھی کہا کہ یہ ان کا کیا ہے، ابھی ہم بھی کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آمنے سامنے جب کھڑے ہوئے ہیں تب کیا ہوا؟ تب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو
دکھایا کہ یہ تھوڑے ہیں، اور کافروں کو دکھایا کہ مسلمان تو بہت ہیں، اور یہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور جو دیکھ رہے تھے اس میں بڑی تعداد فرشتوں کی تھی، بڑی تعداد فرشتوں کی تھی، اس لیے مسلمان اتنے زیادہ ان کو نظر آ رہے تھے، تو ان کی ہمتیں پست ہونے لگیں۔ ابھی تک تو کہتے یہ تو ذرا سے ان کو اب یہ لیے، اب جو دیکھ رہے ہیں تو بہت زیادہ۔ ایک شیطان ان سے آ کے ملتا ہے، کس سے؟ مشرکین مکہ سے۔ قرآن شریف میں ذکر ہے اس کا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، اور آ کر ان کو کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگوں میں جنگ ہونے والی ہے، تو میں آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے چلا آیا۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں نجد کا سردار ہوں، نجد کے علاقے سے آیا ہوں۔ نجد کا بڑا نام تھا، بڑے بہادر ہوتے تھے اس زمانے کے لوگ نجد کے۔ بہت خوش ہوئے یہ لوگ، بہت خوش ہوئے۔ اس نے خوب ان کو بھڑکایا، مسلمانوں کو ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے، اور یہ لوگ خوب تاؤ میں اور جوش میں آئے۔ لیکن جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے اور شیطان نے فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، تب پیچھے ہٹنے لگا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کہاں چلے، اب تو موقع ہے۔ تو کہا انی ارا ما لا ترون، بھائی بات یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب ان کی موجودگی میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا، تو دھوکہ دے کے بھاگ گیا۔ اب یہ بیچارے پھنس گئے کہ ابھی تک تو بڑی ڈینگیں مار رہے تھے کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور تم لوگوں کی مدد کے لیے ہم اپنے علاقے سے لوگوں کو بلا لیں گے۔ فرشتوں کو جب اترتے ہوئے دیکھا تو اس کو تو نظر آتا ہے نا شیطان کو، بھاگ گیا۔ تو یہاں سے یہ سبق ملا کہ شیطان اگر بہکاتا ہے کسی کو اور اس طرح کی اٹھ پٹانگ باتیں بتاتا ہے تو اس کے بہکائے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہتا ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک اور چیز اس میں سب سے بڑا جو سبق ہمارے لیے ہے، حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور دیگر محدثین کرام اور سیرت کی تو تمام کتابوں میں آپ دیکھیں گے، کوئی بھی کتاب دیکھیں، جنگ ہونے سے پہلے رسول اکرم اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر ایک چھوٹا سا کپڑے کا ایک خیمہ سا بنا دیا تھا لوگوں نے۔ اللہ کے رسول اس میں چلے گئے اور کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ یہ تیرے دین کے جانثار ہیں، تیرے نبی کے جانثار ہیں، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے دین پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں۔ اگر آج یہ مارے گئے یہاں تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کفر کا غلبہ ہو جائے گا۔ اے رب ہماری مدد فرما، غیب سے ہماری مدد فرما، ہم تیری مدد کے بغیر جنگ نہیں جیت سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی اللہ کے رسول نظر نہیں آ رہے، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اپنے خیمے میں ہوں گے۔ تو گئے تو جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ رحمت للعالمین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک ساری تر ہو چکی ہے، آپ کے کپڑے آنسوؤں سے بھیگ چکے ہیں، اور آپ کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے، اور آپ کی چادر مبارک جو آپ کے شانے پہ رہتی تھی کاندھے پہ وہ بھی گر چکی ہے، اور ایسے آہوزاری کر رہے ہیں بلک بلک کے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زیادہ دیر دیکھ نہیں سکے۔ چادر مبارک اٹھائی اور آپ کے کاندھے پہ رکھی اور کہا اللہ کے رسول
بس کیجئے، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ لیکن رسول اکرم نے اس وقت تک اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے، دعا مانگنا نہیں چھوڑی جب تک اللہ رب العزت نے وعدہ نہیں کر لیا۔ ممدکم بألف من الملائکۃ مسومین، 1000 فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج رہے ہیں، اور فرشتے ایسے فرشتے جو بہت ہی نامی گرامی ہیں۔ جب وعدہ ہو گیا، اللہ رب العزت نے آپ کو یقین دلا دیا، تب آپ اس خیمے سے نکلے ہیں آنسو پوچھ کر، کسی آدمی کو کوئی پتہ نہ چلے۔ آج ہمارے یہاں ہمارے بھائی لوگ اولیاء کرام بزرگان دین کو، رسول اکرم کو حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والے، فوجوں کو مار بھگانے والے، اور کیا 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 سوچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ سید الاولین والآخرین ہے۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ کے بعد کوئی اس سے زیادہ مکرم اور محترم ذات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں رونے، گڑ گڑانے، مانگنے میں اس ذات کو ذرہ برابر بھی کوئی عار نہیں ہے۔ اور وہاں اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ناکام ہوئی تو زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے نام کی لاج رکھ لے، اپنے اسلام کی لاج رکھ لے، ان مسلمانوں کی لاج رکھ لے۔ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا، فرشتے بھیج دیے، جنگ شروع ہوئی۔ اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں، آپ پڑھیے سیرت پڑھیے۔ سیرت پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے، ایمان قوی ہوتا ہے، ہمت اور حوصلے ہمارے جوان ہوتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان خبریں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، فلاں لیڈر نے یہ بیان دیا ہے، فلاں نے یہ دیا ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لاکھوں لڑکیاں ہمارا ٹارگیٹ ہے، 1 سال میں اتنی لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی لا کر ہندو لڑکوں سے بیاہیں گے، اور ان سے ہندو لڑکے پیدا کریں گے، اور یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو اس سے حوصلے بڑھتے ہیں، اس سے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ آپ کے حوصلے کہاں بڑھیں گے؟ آپ کے حوصلے بڑھیں گے، اپنے نبی کی سیرت پڑھیے، سیرت پڑھیے، اور آپ کے حوصلے بڑھانے والا اس وقت کوئی نہیں ہے۔ ہمارے جو قائدین ہیں ان کے اوپر بھی ڈر و خوف طاری ہے، اور اس میں اکثریت منافقوں کی ہے، مال کے طلبگار، بک جانے والے، اپنے آپ کو بیچتے ہیں، ایمان کو بیچتے ہیں، ضمیر کو بیچتے ہیں، قوم کو بیچتے ہیں، دین و ایمان کو بیچتے ہیں، معمولی دنیا کے پیسے کے لیے۔ تو ان میں ہمت کہاں سے آئے گی؟ ہمت نہیں آ سکتی۔ آج بھی آپ کے لیے سب سے بڑا پاور ہاؤس آپ کا ذات رسول ہے۔ رسول کے علاوہ اس دنیا میں آپ کے لیے کوئی حوصلے بڑھانے والا نہیں ہے۔ علماء کی زبانیں بند ہیں، علماء خاموش ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، کیا کہیں؟ کہیں پر کسی جگہ کوئی دمدار آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ ایسے میں آپ کے لیے ضروری ہے آپ اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو رسول اکرم کی سیرت پڑھائیے۔ یہ الرحیق المختوم یہاں رکھی ہوئی ہے، اردو میں ہے، ہندی میں ہے، انگلش میں ہے، پڑھائیے، تاکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے رسول نے معمولی تعداد کے ساتھ ہزاروں کے لشکر کو کیسے تہس نہس کیا۔ جنگ ہوتی ہے شروع، دونوں مشرکین کی طرف سے 3 آدمی نکلتے ہیں اور کہتے ہیں محمد تمہارے لشکر میں کوئی اگر ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا تو بھیجو۔ ادھر سے 3 انصار نکلتے ہیں، انصاری صحابی مجاہد تلوار لے کر میدان میں،
تو وہ پوچھتے ہیں کون ہو تم؟ کہا کہ ہم مدینہ کے ہیں، انصار ہیں۔ کہا کہ سبزی ترکاری بیچنے والوں سے ہم مقابلہ کریں گے، جاؤ تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، ہمارے جیسے لوگوں کو بھیجو۔ آپ ان کا غرور دیکھ رہے ہیں، گھمنڈ دیکھ رہے ہیں آپ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 مہاجرین کو بھیجا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور ایک اور صحابی نکلے اور ایسے باز کی طرح سے جھپٹے کہ بس تھوڑی سی ادھر ادھر تلواریں چلی ہیں اور لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرے نکلے، ان کے بھی ساتھ بھی یہی کیا۔ حضرت حمزہ اسلام کا وہ شیر تھا جس کے مقابلے کا کوئی دوسرا شیر نہیں تھا، اور یہ جنگ قیادت اللہ کے رسول کی ہے، اور جنگ کون لڑا رہا ہے؟ حضرت حمزہ۔ اور جتنے بھی سورما نکلتے گئے ان کو کاٹتے گئے۔ پھر عام لڑائی شروع ہو گئی کہ جو بڑے بڑے سورما تھے وہ تو ہمارے رہے نہیں، ایسے کتنے کٹواتے رہیں گے۔ پھر عام لڑائی ہو گئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت کرتے ہوئے کہ بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے کہ تیر نکالو، تیر نکالا کہ چلاؤ، چلا دیا۔ اور جب تک تیر پر لیا اور جب تلواروں کی باری ہوگی کہ تلوار نکالو، ادھر سے اشارہ ہوتا تھا صرف، اور پھر جنگ ختم ہو گئی۔ بھائیوں 70 آدمی ان کے بڑے بڑے سورما جو کہہ رہے تھے کہ کھوپڑی میں شراب پئیں گے، مارے گئے۔ ابو جہل بھی اسی میں تھا، امیہ بھی تھا، عتبہ و شیبہ بھی تھا، جن لوگوں نے رسول اکرم کو مکی زندگی میں بہت ستایا تھا، خاص طور سے ان مسلمانوں کو جو غلام تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، ان کی زندگی تو انہوں نے اجیرن کر رکھی تھی۔ یہ سارے کے سارے مارے گئے، اور 70 قیدی بنائے، اور ان قیدیوں کو یہاں سے لے کر مدینہ پہنچے رسول اکرم۔ بڑی عجیب داستان ہے، پڑھ کر دیکھو کہ کتنے، ایک آدمی آتا ہے رسول اکرم کے پاس، کہتا ہے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کائے سے لڑوں؟ محدثین کرام پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، انہوں نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں قلم بند کیا کہ میں کائے سے لڑوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کہا کہ لو اس سے لڑو۔ چھڑی سے تلواروں کا مقابلہ، تیروں کا مقابلہ کیا ہوگا؟ لیکن وہ چھڑی کسی اور کی دی ہوئی نہیں تھی، وہ رحمت للعالمین کی دی ہوئی تھی، سید الاولین والآخرین کی دی ہوئی تھی۔ تو وہ چھڑی جس کو مار دیتا وہ دوبارہ اٹھتا نہیں۔ ہمتیں، حوصلے کچھ نہیں ہے، بھاگ نہیں رہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیسے بھاگ لڑوں گا؟ رسول اکرم سے کہتا ہے کیسے لڑوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ یہ لو، ذرا سی چھڑی دے دی کہ لو اس سے لڑو۔ اس کے دل میں حوصلہ تھا، ہمت تھی، ایمان تھا، غیرت تھی، حق کی خاطر قربان ہونے کا جذبہ تھا۔ اس لیے اس نے یہ نہیں سوچا اس چھڑی سے کیا لڑائی ہوگی، یہ سوچا نہیں سوچا، اس نے کہا رسول نے دی ہے، یہی چھڑی کام کرے گی جو کام تلوار کر رہی ہے۔ بھائیو عزیز و قرآن شریف کے یہ سارے واقعات اور یہ چیزیں، یہ آیتیں ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں ہمارا دل مضبوط ہو۔ اپنے جوانوں کو سنانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، اور سیرت رسول کے یہ واقعات ہمیں اپنے درس میں رکھنا چاہیے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو جن کو پڑھنا آتا ہے ان سے سننا چاہیے کہ آپ ہمیں سناؤ، تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھا رہے، تاکہ آپ کی ہمتیں جوان رہیں۔ ورنہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، جو جھکڑ چل رہے ہیں، جو آندھیاں چل رہی ہیں کفر کی، شرک کی اور مسلمانوں کو مٹانے کی، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔
پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔